مگر اگر آپ کا ایمان ہے، آپ نیک انسان ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، اللہ پہ آپ کو یقین ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کر کے ختم کر سکتے ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بیسکلی ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ایک چیز تو میرے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کرتا کیا ہے، جادو چیز کیا ہے؟ پہلی تو چیز ہے جادو کو سمجھے. آج آپ بتا رہا ہوں، میں کئی دفعہ بہت سارے چینلز پہ بات کی، مگر جو بات یہاں کر سکتا ہوں وہ چینل پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں میں بول سکتا ہوں. اور یہاں پہ میری سپورٹ بھی ہے نا. پہلی چیز سمجھ لیں، قدیم زمانے سے انسان کی عقل جس چیز کو نہیں سمجھتی تھی وہ اسے سپر نیچرل کہتا تھا، اور اس طرح آہستہ آہستہ جادو کا کانسیپٹ آیا. کچھ قدیم مذاہب میں جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے، ویسے انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب تھے، اس میں جادو پرومیننٹ تھا. ٹھیک ہے. کچھ تہذیب ایسی تھی جہاں جادو کی پریکٹس باقاعدہ ہوتی تھی. اس میں وچ کرافٹ ہے، سوسری ہے، اس کے اندر بلیک میجک ہے، اس کے اندر تانترا ہے، اس کے اندر ہونا ایک بڑا قدیم مذہب ہوتا تھا، اس کا جادو ہے، وغیرہ وغیرہ. ہاں، ہونا ایک بڑا قدیم مذہب ہے، اس کا بھی جادو ہوتا تھا. اب میں اگر آپ سے یہ بات کروں شاکنگ کہ 747 جمبو جیٹ جادو ہے، اینٹی بایوٹک جادو ہے، آپ پین کلر لیتے ہیں درد غائب ہو جاتا ہے، جادو ہے. انسان کی عقل نہیں سمجھتی. جادو میں اور خیر میں یہ اگر جادو کو سمجھنا ہے تو آپ کو خیر کو سمجھنا ہوگا. یہ دونوں اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. جادو ایول ہے، جادو نقصان پہنچاتا ہے، جادو کرنے والے کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. خیر دوسروں کے لیے ہوتی ہے، فائدے کے لیے ہوتی ہے. رائٹ. تو جادو کا اپوزٹ خیر ہے. تو جہاں خیر ہے، کچھ اگر بریک لینی ہو تو لے لیں. اچھا، بیکاز ہوتا ہے نا. اب جادو اور خیر میں فرق یہ ہے کہ 747 جمبو خیر ہے، اینٹی بایوٹک خیر ہے، اینالجیسک کو پین کلر خیر ہے. اور جہاں کسی کے رشتے کو توڑوایا جائے، گھر میں ناچاکی ہو، کسی کا رزق بند کر دیا جائے، کسی کو بیمار کر دیا جائے کسی ایسے طریقے سے جو کہ شیطانی عمل ہے، اسے جادو کہتے ہیں. اس جادو کہتے ہیں. اچھا، ایک جادو کے اوپر یہ تو آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات بتا دی جو اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ایک ہوتا ہے مجھے تمہارے حسن کا مجھ پہ تم پہ جادو ہے، یعنی تمہارے حسن کا مجھ پہ سحر یا جادو ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ ریئلی ایگزسٹ؟ وہ ہوتا ہے کیا چیز ہے؟ وہ جادو نہیں ہوتی. دیکھیں، سحر اور جادو عام طور پر لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں، سحر الگ چیز ہے. ہم تو سائنٹیفک لوگ ہیں نا، ہم تو بڑا صاف رکھیں گے. جادو کے اندر آپ ایول فورسز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ہم وہ جادو کی ڈسکشن، ہم اس جادو کی بات کریں. کئی سال پہلے، 400 500 600 سال پہلے انگلینڈ کے اندر بہت ساری عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور ان پہ الزام یہ ہوتا تھا کہ یہ وچ ہے، یہ وچ کرافٹ کرتی ہے. ان کا اصل ایشو یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ ایسے نسخے تھے جن کو وہ میجک پوشن کہتی تھی، مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے، مختلف درد کے لیے، زخم کے لیے. تو وہ کرسچینٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا تھا سماؤ. تو جو پریسٹ تھے یا چرچ جو تھا، چرچ لیبل کرتا تھا یہ وچ کرافٹ ہے، اس کو جلا دو. ٹھیک. تو کئی دنیا میں ایسے سائنسدان تھے یا ایسے لوگ تھے جن کے پاس ایسی چیزیں تھی جو نایاب تھی، وہ ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ ان پر جادو کی تہمت، جبکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ خیر کا کام تھا، ہیلنگ کا تھا. اچھا، ایک چیز مجھے آپ بتائیں تو یعنی کہ جو ہمارا انسانی ذہن ہے، میں ایسے پرانے وقت سے بات کری جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہسٹری کے اندر جو چیزیں جادو نہیں بھی تھیں لیکن سمجھ نہیں پایا تو اس کو جادو بنا دیا. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے جو بلیک میجک ہے اس کو ہم نارملی کہتے ہیں کہ اٹس اے بیڈ میجک، جو انسان کو کوئی بھی نقصان دینے کے لیے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرا ابھی بھی آپ سے وہی سوال ہے کہ جادو، چلو آپ نے سمجھا لیا جادو کیا چیز ہے، لیکن جادو کرتا کیا ہے؟ پہلی تو چیز ہے کہ سمجھ لیں کہ جادو اور خیر میں ایک بہت امپورٹنٹ، یہ تو آپ نے سمجھا دیا نا، جو انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ خیر ہے. ٹھیک ہے، وہ خیر ہے. اور ہیلنگ خیر ہے. فار ایگزامپل ٹھیک ہے. جادو نقصان پہنچانے کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے ہو، یعنی کہ اس کے اندر اپنا پرسنل کوئی فائدہ انٹرسٹ ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے، وہ شر ہے اور جادو ہے. وہ ٹھیک ہے. جادو کرتا کیا ہے؟ پہلی تو چیز ہے، دیکھیں ایک چیز آج بتا دوں اس چینل کے توسل سے، اگر کسی پہ جادو بھی ہے اور ثابت بھی ہو جائے کہ جادو ہے، کوئی اچھا خاصا پڑھا لکھا اسکالر ہو، اسلامک اسکالر ہو، ایسے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں باقاعدہ، وہ کہہ دے کہ واقعی جادو ہے، مستند ہو جائے، سند مل جائے، تبھی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ضروری ہے. وجہ اس کی ہے کہ جادو اثر کس پہ کرتا ہے؟ آپ کے جسم پر کرتا ہے، آپ کی ساری نروس سسٹم پہ، اعصاب پہ کرتا ہے. تو اعصاب پہ اثر کرتا ہے جب جادو، تو اس کا مطلب ہے آپ بیمار ہوں گے، یا آپ غلط فیصلوں کرو گے، یا آپ کو بلا وجہ غصہ آئے گا، بیوی سے لڑو گے، یا بہو ساس سے لڑے گی، گھر کے اندر ناچ. یعنی کہ اگر ہم کسی سے کوئی ایسی اسپرچل ہیلپ لیتے ہیں جس سے ہمارا جادو ختم ہو، اس کے باوجود بھی میڈیکل ہیلپ از ویری نیسیسری. میڈیکل ہیلپ از ایکسٹریملی نیسیسری. میرے پاس اسکیزوفرینیا کے پیشنٹ آتے ہیں، وہ جو حرکتیں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بالکل اس کے اوپر کوئی آسیب ہے یا اس پہ جن چڑھ گیا.
मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें आवाज चेंज होती है, आवाज चेंज होती है। एक लड़की 16 साल की मेरे पास लेके आए, उसकी माँ बाप आए कि जी इसके ऊपर जिन है। मैंने कहा क्यों? कहता है ये लड़की कहती मुझ में अल्लाह बात करता है। हाँ। मैंने फौरन से एक साइकाइट्रिस्ट का नाम लिखा, मैंने कहा पहले आप इसके पास चले जाएं। अच्छा, मैंने अभी मूवी देखी, आई गेस वो लगी हुई भी सिनेमा, इविल इनसाइड समथिंग ना, इनसाइड इविल समथिंग देखी मैंने। तो उस मूवी में एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, उसमें वो था एग्जॉर्सिज्म जो करते हैं, उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई कि 98% जो लोग जिनको लगता है कि उन पे जिन है, वो बेसिकली दे आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम आइदर मल्टीपल डिसऑर्डर और मल्टीपल स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, और स्किज़ोफ्रेनिया और मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आइदर बाइपोलर। सो दे कैन इवन वो अपनी हड्डियां फ्रैक्चर कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, अपने हाथ को पूरा मुड़ा सकते हैं। और वही सारी चीजें जादू में भी आपके साथ होती है, या आप पे कोई जिन आ जाए उस पर भी वही सारे होते हैं। तो ये चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अलामात जो है वो दोनों में नियरली सेम होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि चूंकि हमारी आवाम इतनी अवेयर नहीं है, और फिर बरसों से जो आपने अपनी नानी, दादा, दादी उनसे सुनी हुई बातें हैं, काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये होगी, रात को नाखून नहीं, अच्छा फैक्ट है कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए साइंटिफिकली, क्योंकि जादू नाखून पे होता है, बालों पे होता है। ये किसी गैर आदमी के पास चले गए, वो उसे दुश्मनी तौर पे यूज हो सकता है, मगर आपका इलाज भी नाखून और बाल से होता है। अच्छा चलिए, एक बात मुझे बात बताए कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने कहा कि नाखून और बालों पे जादू होता है, और फिर आपका इलाज भी नाखून और बालों से बेहतर होता है, यानी जादू का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब कि आपने शुरू में कहा कि जादूगर बहुत कम है, तो इसका मतलब जो इलाज करने वाले वो भी बहुत कम होंगे फिर तो? यस, ये भी कम है, जादूगर भी कम, इलाज करने वाले। तो हर गली में बैठा हुआ आपका जादू का इलाज नहीं कर सकता? फ्रॉड है। और मैं आखिर में 3 दिन तक मैं मुख्तलिफ वाक़यात बताऊंगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं नाजरीन की जहन को खोलने के लिए, जादू बरहक है तो क्यों है? सवाल पैदा होता ना कि बरहक है। अल्लाह ताला ने सब अच्छी चीजें पैदा की है, हर चीज को बैलेंस में दुनिया में पैदा किया है, और इंसान की भलाई के लिए पैदा किया, तो फिर जादू क्यों वजूद में आया? आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक है, कंबंशन का एक प्रोसेस होता है, जलता है तेल, पीछे से धुआं निकलता है। अब आप कहो कि मैं गाड़ी तो चलाऊं मगर धुआं ना निकले, तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। जहां कोई चीज क्रिएट होती है या कोई चीज काम करती है पूरी कायनात में, उसके साथ उसका एक अपोजिट फोर्स भी वजूद में आता है। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान जब पैदा होता है उसके साथ एक जिन पैदा होता है, ठीक है। अब जहां प्योर फोर्सेस काम करेंगी वहां इवल फोर्सेस भी काम करेंगी। ये दोनों अगर नहीं होंगी तो कायनात का सिस्टम नहीं चल सकता। अगर आप लोग ने साइंस पढ़ी, आई एम श्योर पढ़ी होगी, किसी चीज को मोशन में रखने के लिए 2 फोर्स चाहिए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक चीज पुश करती है किसी चीज को अंदर से बाहर की तरफ, एक बाहर से अंदर की तरफ। वो जो फोर्स है वो चीज को मूवमेंट में रखती है। तो पूरी कायनात में जो एटम्स हैं, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो उस फोर्स की वजह से कर रहा है। तो जादू असल में वो फोर्स है जिसको कुछ लोग कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, जबकि वो खैर की तरफ भी जा सकते हैं। इसीलिए कुरान पाक इलाज है जादू का। वजह यह कि जादू शर है, कुरान पाक खैर और शिफा है। सही, वाह। इसलिए वो इलाज करता है जादू का। अच्छा, कुरान अगर आप पढ़ें जिस तरह पढ़ने का हुक्म है तो वो खैर है, उल्टा पढ़े तो वो जादू है। अच्छा, उल्टा पढ़ने से जादू हो सकता है? जादू। अच्छा, जादू हमारे कॉलर है। मैं इतनी खो चुकी थी, इन्होंने मुझ पे, अब आपने जो बातों से हमारे को किया है, जो हम सब सकते में आ चुके थे, समझा रहा हूँ कि इस तो ये क्या था, ये क्या चीज थी जो भी आपने किया? ये सहर था। सहर था। तो मैं थोड़ी सी इतनी मैं कंफ्यूज हो गई, मैं सहर जादू सब में गुम ही हो गई थी, तो इनके सहर सब में निकल के हमारे तैयब साहब कॉलर है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं अभी तक तो बची हुई हूँ। सर डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम तैयब साहब। डॉक्टर साहब, बहुत तमन्ना थी आपसे बात करने की, प्रोग्राम मुसलसल आपके देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मुझे पर्सनली भी आपसे मिलना है। बिल्कुल। तैयब साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची गुलशन अदीब में। अच्छा, तो तैयब साहब इतनी अगर आप में जुस्तजू है और इतना आपका दिल चाहता है तो जुमेरात को 7 से 8 आ जाए हमारे ऑफिस, इंशाल्लाह। ठीक है? तो आपकी जो तमन्ना है वो भी पूरी हो जाएगी, आप डॉक्टर मुझसे मिल भी लेंगे और उनकी अच्छी 3-4 बातें भी सुन लेंगे। हमारा पूरा घर है, आपका प्रोग्राम सुकून से बैठ के देखते हैं, यानी किसी को आवाज भी नहीं निकालने देते हैं कि कोई शोर ना करे, कोई इस टाइम पे मतलब कोई परेशानी नहीं होती, मतलब सोचते नहीं कि कोई कुछ बोले,
یا کوئی تنگ کرے, مطلب اس ٹائم پہ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں چلے پروگرام کے دوران. بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ عرصے بعد ایسا ہوگا جب 9 سے 8, 9 سے 10 کراچی میں سنسان کوئی روشنیوں کا شہر ہوگا, ڈاکٹر موئز کا شہر بن جائے گا انشاءاللہ. روشنیاں ہوں گی لیکن وہ سب گھر کے اندر نا, وہ الیکٹریسٹی ہم لوگ ٹی وی پہ ساری کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے صابرہ صاحبہ. السلام علیکم صابرہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیسی طبیعت ہے بتائیے جادو پہ؟ جی بس میں ایک سوال کرنا چاہوں گی جادو کے متعلق. جو بھی کریں تو مسئلہ نہیں کریں. نہیں ڈاکٹر موئز لاؤنج پروگرام جادو ہے یا نشہ؟ ایسی ایسی باتیں نہ پوچھا کریں, ہم بتا نہیں سکتے آپ کو. چلے بہت بہت شہر شکریہ. میں سب ڈوبتے جا رہے ہیں اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا اس پروگرام. یہ آپ کے یہ تھینک یو سو مچ آپ کا. اور یہ مجھے جو اپنی طرف سے جواب لگتا ہے وہ آپ کے پیار کا جو ہے وہ ہم پہ نشہ ہے, اور ہماری جو ایفرٹس ہے اس کا آپ پہ شاید. ڈاکٹر صاحب جو بھی سمٹم بتا رہے ہیں جادو اور سحر کے, وہ اس پروگرام سے ملتے جلتے ہیں. جو فیلنگس ہماری ہیں وہ اس کے متعلق. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہم کو گھر بھی جانے صرف میں ایک چیز بتا دوں, دیکھیں ان کے سوال کا جواب ہے کسی بھی چمن میں چلے جائیں, باغ میں چلے جائیں نا, بہت سارے رنگین پھول ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ہر آنکھ دیکھتی ہے اس پھول کو, اس رنگ کو دیکھتی ہے, بہت کم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. واہ. اور ہم بھی اپنی بریک کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بریک کیوں آئی, کیوں, کیسے بریک کیسے آگے, ڈاکٹر موئز بولتے عروج نے کیوں بولا. لیکن میں ایک واحد بندی جو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں. ہم جاتے چھوٹی سی بریک پہ, جلدی سے واپس آتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں جادو پہ کرنی ہے. سو یو اسٹے ٹیون اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک مجھے گانا عجیب سا یاد ہے, بہت پرانی مووی تھی, آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی, میں جادوگر میرا نام گوگا, مجھ جیسا دوسرا نہیں کوئی ہوگا. تو کیسا مجھے گانا بریک میں یاد آیا, میں جادوگر میرا نام گوگا. اچھا مجھے بات بتائے, اچھا وہ مجھے کہہ رہے کھوکھا نہیں گوگا. اچھا آپ مجھے بات بتائیں کہ یہ جو جادو ہے, ٹھیک ہے, کیا اٹ از یو نو, مجھے جو فیل ہوتا ہے فار ایگزامپل میرے لیے, میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی ہے اینڈ کنٹینیوسلی آئی ایم سینڈنگ نیگیٹو ریز. میں گندی آپ کے لیے پکچرز ویژولائز کر رہی ہوں, یا میں کوئی غلط بات آپ کے لیے سوچ رہی ہوں, گندی تو نہیں ہوگا ورڈ, بری کوئی بات سوچ رہی ہوں, یا کوئی بری چیز میں آپ کے لیے سوچ رہی ہوں, یا میں ایسا کچھ سوچ رہی ہوں کہ آپ کا بربادی ہو جائے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, خدا نہ اللہ نہ کرے, اللہ کو میری زندگی دے, لیکن اس طرح کی میں کوئی باتیں سوچ رہی ہوں, تو کیا وہ آپ پہ ایز اے جادو یا ایز اے کوئی چیز افیکٹ کرے گی؟ دیکھیں ایک چیز تو کل مجھے یاد رکھوانا, جادو ہوتا ہے تو ڈریم میں پتہ چلتا ہے بعض دفعہ, رائٹ. یہ کل کا ٹاپک ہے, ایک دم سے مجھے خیال ہے. میں نے آپ سے ابھی خاتون نے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر موئز لاؤنج سحر ہے یا جادو ہے. دیکھیں سحر کہتے ہیں کسی کو انفلوئنس کرنا. اب باتوں کا سحر ہوتا ہے انسان کا, گفتگو کا, بیان کی قوت کو پروردگار نے خود واضح کیا ہے سورہ رحمان میں, ٹھیک ہے, کہ انسان کے پاس اللہ نے جو بیان کی قوت دی ہے, اب جو اس قوت کو استعمال کرتا ہے وہ لوگوں کو سحر میں مبتلا کرتا ہے. بری بات نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک اچھا ڈاکٹر جب مریض سے بات کرتا ہے تو ایسے بات کرتا ہے کہ آدھا مرض تو اس کا بغیر دوائی کے ختم ہو گیا. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جاتے تھے, ڈاکٹر صادق الوی اللہ ان کے درجات بلند کرے, اماں لے کے جاتی تھی, وہ ڈاکٹر 5-10 منٹ گپ شپ کرتا تھا, ہنسی مذاق, ہمیں بچپن میں گدگدی کرتا تھا, آدھا مرض ہمارا وہیں ختم, اس کے بعد وہ دوائی جو باقی مرض ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو یہ بھی سحر ہے. اسی طرح کوئی گلوکار گاتا ہے جب گانا, اس کی گائکی اور اس کی آواز وہ بھی سحر ہے. نعت کوئی پڑھتا ہے, کوئی حمد و ثنا کرتا ہے پروردگار کی, اس کی آواز کا بھی ایک سحر ہوتا ہے. تو وہ سحر پازیٹو ہے. جو انسان کے اندر کوئی بہتری پیدا کرے, اللہ کی یاد کو دلا کے آپ کو رلا دے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے, تو وہ آنسو کا وہ بڑے قیمتی آنسو ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص آپ کو سحر سے موٹیویٹ کر دے, اپنی آواز سے, اپنے بیان سے موٹیویٹ کر دیں, یہ ساری چیزیں پازیٹو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سحر جو ہے وہ صرف ایک عالم ہے جو کریٹ ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کے ذہن میں, جس کو آپ اپنی صلاحیت سے کرتے ہیں. اچھا سیلز مین فار ایگزامپل. اچھا تو یعنی کہ جس طرح ابھی جس طرح ہم لوگ اوپر آ رہے تھے جب, تو میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی نیچے لوگ بیٹھ تھے وہ آپ کو وین ایور یو کم دے آلویز اسٹینڈ اپ اینڈ گریٹ یو. نو بٹ آئی ہیو سین ادر پیپل کمنگ ان ایز ویل, بٹ دے نیور گیٹ اپ جس سے ہاں السلام علیکم کیسا آپ, اس طرح بول کے. بٹ ہم جب نیچے سے اوپر آتے تو دے ریئلی اسٹینڈ اپ, دے فیل ہیپی. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کا اورا, آپ کا اورا ایسا بن جاتا ہے, مطلب میڈیٹیشن وغیرہ برسوں سے کرنے کے بعد, کہ جو کچھ آپ 8 میٹرز ان ریڈیس ہوتا ہے, 8 میٹر بہت کہتے ہیں اورا کو, جو کوئی آپ کے اورا کے انفلوئنس میں آتا ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے. اگر آپ کے اورا اچھا ہے, اگر آپ
کمینے ہیں تو پھر آپ کا اورا جو ہے وہ لوگوں کو دور کرے گا. کمینوں کو اچھا لگے گا. نہیں, کمینوں کو اچھا لگے گا. دوسری چیز, دوسروں کو عزت دینا. تمہارے میں ایک اچھی بات یہ آج میں سب لوگوں کو بتاؤں, یہ ہر شخص کو عزت دیتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا شخص ہونا اس کو عزت دے گی, سامنے سے وہ بھی عزت